अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम नवाफ़िल बताएंगे आपको हफ्तों की। यानी शनि पीर में कौन सी नफल पड़ी जाती है, मंगल में कौन सी नफल पड़ी जाती है, यानी शंबा, यकशंबा, दोशंबा, इन सभी पूरे हफ्ते में कौन कौन सी नवाफ़िल पढ़ी जाती हैं उसको हम देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने शाबान, रमज़ान, शव्वाल, रजब, इन सब पर हमने नफल नमाज अपलोड कर दी हैं। आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम। तो शंबा कहते हैं हफ्ता यानी शनिचर। तो हफ्ते की शब बाद नमाज ईशा यानी शाह के बाद आपको 12 रकात नमाज 6 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद जो है कुरान पाक से जो भी सूरह आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इशा की नमाज़ के बाद आपको 12 रकात नमाज़ पढ़नी है 6 सलाम से। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद कुरान पाक से जो भी आपको सूरह याद हो, कोई सी भी सूरह याद हो, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसके गुनाह मुआफ़ करके मग़फ़िरत फरमाता है और उसके लिए बहिश्त में आला मकाम अता करेगा जो ये नमाज़ पढ़ेगा। और क्या है, और भी क्या है, हफ्ते में क्या है, सुबह 10-11 बजे, सुबह के वक्त 10-11 बजे के दरमियान, इसी के बीच में 10 या 11 बजे के बीच में जो है या नमाज ज़ोहर के बाद, ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपको 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह काफ़िरून यानी कुल या अय्युहल काफ़िरून 3-3 बार पढ़ने हैं। सलाम के बाद आपको आयतुल कुर्सी एक बार पढ़नी है। इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हज उम्रा का और 1 साल के रोज़ों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। यानी आपको क्या करना है, पहले तो आपको इशा की नमाज के बाद 12 रकात नमाज जो है 6 सलाम से पढ़नी है, यानी 2-2 रकात करके पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको अल्हम्दु के बाद जो है जो भी सूरत आपको याद हो उसको पढ़नी है। उसके बाद आपको गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। इसके बाद जो है आपको सुबह में पढ़ सकते हैं 10-11 बजे करीब, या ज़ोहर के बाद आप 4 रकात नमाज़ पढ़ेंगे 2 सलाम से, जिसमें आपको अल्हम्दु के बाद कुल या अय्युहल काफ़िरून 3-3 बार पढ़नी है। और नमाज के बाद जो है आपका आयतुल कुर्सी एक बार पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला हज का और उम्रे का सवाब अता फ़रमाएगा और 1 साल के रोज़ों का सवाब अता फ़रमाएगा। इसके बाद यकशंबा यानी इतवार में जो है आप इतवार के शब में आप नमाज इशा के बाद जो आपको 20 रकात नमाज़ पढ़नी है। 20 रकात नमाज़ 10 सलाम से पढ़नी है, यानी 2-2 रकात करके आपको पढ़ना है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद को आपको 50 मरतबा पढ़ना है। और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक एक बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास एक बार पढ़नी है। फिर सलाम के बाद आपको दुरूद पाक 100 दफ़ा पढ़ना है, यानी 100 बार आपको दुरूद पाक पढ़ना है। इस्तिग़फ़ार भी 100 बार पढ़ना है। इसके बाद आपको ये जो कलिमात में लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं, आपको इसको पढ़ना है। मैं फिर से बताऊँगा, इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न आदम सफ़वतुल्लाहि व फ़तीरतुहु व इब्राहीम ख़लीलुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व मूसा कलीमुल्लाहि व ईसा रूहुल्लाह सुब्हानहु व मुहम्मदन हबीबुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फिर से बता दूं मैं आपको इतवार के दिन क्या करना है। इशा की नमाज़ के बाद आपको 20 रकात नमाज़ पढ़नी है 10 सलाम से, और आपको हर रकात में अल्हम्दु के बाद जो है कुल हुवल्लाहु अहद 50-50 बार पढ़नी है। और सूरह फलक एक बार, सूरह नास एक बार। सलाम के बाद आपको जो है 100 बार आपको दुरूद पाक पढ़ना है, 100 बार आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, और ये कलिमात पढ़ने हैं जो मैंने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। इसको ध्यान रखें। ये नफ़ल नमाज़ आप पढ़ते रहा करें, सवाब है इसमें। इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन परवरदिगार आलम इस नमाज़ के पढ़ने वाले को पैगंबरों के साथ उठाएगा और जन्नतुल फ़िरदौस में मोतियों से बना हुआ एक महल अता करेगा, और इसके लिए बहिश्त के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाज़े से चाहे बहिश्त में दाखिल हो जाए। और ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब इसमें जो है बरोज़ इतवार सुबह 10-11 बजे के दरमियान या ज़ोहर के बाद आपको 4 रकात नमाज़ 2 सलाम से पढ़नी, जैसे मैंने इसमें शम्बा में बताया, यानी हफ़्ते में किस तरीके से पढ़ते हैं। 4 रकात नमाज़ जो है आपको 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद जो है सूरह बकरा
کا آخری رکوع پڑھنا ہے، یعنی میں پڑھ دیتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ خداوند کریم اس نماز پڑھنے والے کو ہر رکعت کے عوض 1000 رکعت کا ثواب عطا کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت کے تمام امور کی دعا قبول فرمائے گا۔ جو بھی دنیا اور آخرت میں جو بھی دعا اس نے کی ہوں گے وہ سب قبول فرمائے گا جو یہ نماز پڑھے گا۔ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 سلام سے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے 1 بار، سلام، پھر اس کے بعد میں نے بتا دیا اس کا ثواب کتنا ہے، ہر رکعت کی عوض 1000 رکعت کا ثواب عطا ہوگا۔ دوشنبہ جس کو ہم پیر کہتے ہیں، پیر کی شب عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد جو ہے قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد کہوں گا، قل هو اللہ احد آپ کو 15 بار پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد جو ہے آیت الکرسی 15 بار اور استغفار 15 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام ظاہر و باطن کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد، کب؟ پیر کے دن۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد جو ہے قل اللہ احد 15 بار پڑھنی ہے، آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے، پھر آیت الکرسی 15 بار پڑھنی ہے، استغفار 15 بار پڑھیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی جو بھی ظاہر و باطن گناہ ہوں گے، کھلے ہوئے یا چھپے ہوئے، سب معاف فرما دے گا۔ اب بروز پیر میں اور بھی ہیں، ایزن مطلب بھی ہوتا ہے، اور بھی کیا ہے، بروز پیر کو آپ صبح 10-11 بجے وہی درمیان پڑھ سکتے ہیں، یا ظہر کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد جو ہے آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے، قل اللہ احد 1 بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق 1 بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس 1 بار پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کی نیت باندھ کے ایسے پڑھنا ہے آپ کو، آیت الکرسی 1 بار، قل اللہ احد 1 بار، قل اعوذ برب الفلق 1 بار، قل اعوذ برب الناس 1 بار۔ سلام کے بعد جو ہے آپ کو درود پاک 10 مرتبہ اور استغفار بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا مرنے کے بعد۔ اب نماز سے شنبہ، یعنی جس کو ہم منگل کہتے ہیں، تو منگل کی شب میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد جو ہے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ 5 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو خداوند کریم مغفرت فرما کر بہشت بری میں اعلیٰ درجہ کا محل عطا فرمائے گا۔ تو کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد اذا جاء نصر اللہ 1 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، بروز منگل میں اور بھی ہے اس میں کہ بروز منگل صبح 10-11 بجے کے درمیان ظہر کے بعد آپ کو 10 رکعت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 10 رکعت نماز 5 سلام سے پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد جو ہے آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے، قل اللہ احد 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے 70 سال کے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما کر مغفرت فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ نمازیں ہم پڑھیں روزانہ۔ لیکن اگر فرض نماز قضا ہے تو پہلے فرض نماز آپ ادا کریں۔ اب اس میں کیا ہے، نماز چہار شنبہ، یعنی جس کو ہم بدھ کہتے ہیں، یہ بدھ کی شب میں آپ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق 10 بار پڑھنی ہے، دوسری میں الحمد کے بعد سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس آپ کو 10 بار پڑھنی ہے۔ پروردگار عالم اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کیا کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، جیسے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق 10 بار، دوسری میں قل اعوذ برب الناس 10 بار، تو اس میں کیا ہوگا، بے شمار نمازوں کا ثواب عطا ہوگا۔ اور اس میں کیا ہے،
بدھ کے دن جو ہے صبح 10 یا 11 بجے آپ کو یا درمیان اس کے یا ظہر کے بعد آپ کو 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد جو ہے قل هو اللہ احد 3 بار پڑھنی ہے، اور قل اعوذ برب الفلق بھی 3 بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس بھی 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کی گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس پر سے عذاب قبر ہٹا دے گا، اور بروز حساب اسے صدیقوں میں شامل کرے گا، یعنی سچوں میں شامل کرے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ نماز پڑھیں، جس سے ہم کس میں شامل ہو جائیں گے؟ سچوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صدیقوں اسی کہتے ہیں، صدیق سچے۔ اب نماز پنجشنبہ کی کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جمعرات کی شب میں آپ کو جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے عشاء کے بعد۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 5 بار پڑھنی ہے، قل اللہ احد 5 بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق 5 بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس آپ کو 5 بار پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد جو ہے آپ کو استغفار 15 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا آپ پڑھ سکتے ہیں 5واں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ بروز حساب صدیقوں اور شہیدوں میں اٹھائے گا۔ اس نماز کو پڑھ کر والدین کو بخشنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے اپنے والدین کو کیا ہے، بخشنے کا بے حد ثواب ہے، جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے۔ اور جمعرات کی شب میں آپ بروز جمعرات یعنی جمعرات کے دن آپ کو صبح 10 یا 11 بجے کے درمیان یا ظہر کے، جیسے میں نے پچھلی بار بھی بتایا آپ کو، ہر نماز میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جس میں الحمد کے بعد جو ہے آپ کو سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر 15 بار پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد سورہ اخلاص 40 دفعہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ کتنی بات لکھی جائے گی؟ 1 سال کے بعد لکھی جائے گی، اور درگاہ رب العزت میں ہر آیت کے بدلے بے شمار عبادت الہی عطا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اس کو ہر آیت کے بدلے جو ہے بے شمار عبادت الہی کا ثواب عطا ہوگا۔ اب نماز جمعہ کی نماز کے بارے میں ہم تھوڑا بتا دیں اس کے اندر۔ تو جتنی بھی نمازیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس نماز کو آپ پڑھیں روزانہ، تو روزانہ اس کا معمول بنا لیں، بے حد ثواب ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو نماز جمعہ کا کیا ہے، جمعہ کی شب ہے نا، جمعہ کی شب یعنی جمعرات کی رات میں، ٹھیک ہے، جمعرات کی رات میں جو ہے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل اللہ احد 10 بار پڑھنی ہے۔ خداوند کریم اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار عبادت الہی کا ثواب عطا کرے گا، تو یہ نماز پڑھے گا۔ الحمد کے بعد آپ کو قل اللہ احد 10 بار پڑھنی ہے۔ اور کیا ہے اس میں کہ جمعہ کے دن جو ہے آپ کو 10 یا 11 بجے درمیان جو 4 رکعت نماز آپ کو 2 سلام سے پڑھنی ہے، کیونکہ ظہر کے بعد تو جمعہ لگ جاتا ہے، تو وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ اس کے درمیان پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر کیا ہے آپ 10-11 بجے کے درمیان پڑھیں۔ پہلی رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد جو ہے سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص 15 بار پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ کوثر 1 بار پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر، پھر قل اللہ احد 15 بار پڑھنی ہے۔ پھر اسی ترتیب سے 2 رکعت اور پڑھیں، یعنی 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، پہلی رکعت میں جیسے میں نے بتایا سورہ اعلیٰ، پھر قل اللہ احد 15 بار پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے جو ہے دوسری میں بھی آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول فرما کر، اور انشاءاللہ اس کی جو ہے قبر میں روشنی ہوگی، اور دوزخ سے نجات پا کر داخل بہشت کیا جائے گا۔ تو کتنا ثواب ہے جمعہ کی نفل نماز میں۔ اور کیا ہے، بروز جمعہ آپ کو ظہر کے نماز ظہر 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ اول رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق آپ کو 25 بار پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل اللہ احد 1 بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق 20 بار پڑھنی ہے۔ پھر سلام کے بعد آپ کو 50 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر سے بتا دو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد آیت الکرسی جو ہے 1 بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق 25 بار پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل اللہ احد 1 بار پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق جو ہے آپ کو 20 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو سلام کے بعد یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 50 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار بہشتی نعمتیں عطا کرے گا، جنتی نعمتیں عطا کرے گا، اور اپنی زندگی میں وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھ لے گا۔ اب کچھ وظائف ہیں جو
शब जुमा में पढ़ी जाती हैं। तो जुमा की शब में या नमाज ज़ोहर से पहले सूरह कहफ पढ़नी बहुत अफजल है। क्या है? सूरह कहफ पढ़नी बहुत अफजल है। और अपना मामूल बना लीजिए हर रोज़ बाद नमाज ईशा सूरह मुल्क पढ़ने का जो है एक टाइम रख लीजिए। आपको पता भी है कि जो सूरह मुल्क होती है वो कब्र में रोशनी करती है, ठीक है। कब्र में रोशनी के लिए बहुत अफजल है। पहले एक हफ्ते तमाम आफतों और मुसीबतों से हिफाजत रहेगी। तो जुमा की शब में जब आप सूरह कहफ पढ़ेंगे तो एक हफ्ते में तमाम जितनी भी आफतें और मुसीबत से क्या हो हिफाजत होगी। दूसरे हफ्ते 70 मलाइका उसकी मग़फ़िरत करेंगे। तो जुमा की शब में या ज़ोहर से पहले आपको सूरह कहफ पढ़ने क्या है बहुत अफजल है। एक हफ्ते तमाम आफतों और मुसीबतों से हिफाजत रहेगी। दूसरे हफ्ते 70 मलाइका उसकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। तीसरे हफ्ते अल्लाह पाक उसकी एक जुमा से दूसरे जुमा तक तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। जुमा के रोज़ जो है कसरत के साथ दुरूद पाक की बेहद फ़जीलत है। अगली वीडियो में हम तरावी, नमाज़ तहज्जुद और दीगर नफ़िल नमाज़ के बारे में पढ़ेंगे।